بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق۔ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا تھا موٹاپے کے حوالے سے۔ اب کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو موٹاپے کے حوالے سے یہ قسط نمبر 8 ہے جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ اس میں مزید نقطہ جات کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں آپ اپنا وزن کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، اگر آپ سحری اور افطاری میں سمجھداری سے کام لیں تو آپ روزوں کے دوران کئی کلو تک اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک میں روزوں کی وجہ سے عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ عام دنوں میں 3 وقت کھانے کے برعکس رمضان میں لوگ صرف 2 بار یعنی کہ سحری اور افطاری میں ہی کھانا کھاتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان 2 اوقات میں اتنا کچھ کھا جاتے ہیں کہ وزن کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات، اس مہینے میں پکوڑے، سموسے، چنے، دہی بلے، چٹ پٹے کھانے وغیرہ روزمرہ کا معمول بن جاتے ہیں، جس میں وزن میں اضافہ ہونا ایک یقینی بات ہے۔ اگر آپ بھی موٹاپے کا شکار ہے تو اس سے نجات چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے رمضان المبارک میں آپ وزن کو کیسے کم کر سکتے ہیں زبردست ٹپس پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ ان پر عمل کر کے رمضان المبارک میں اپنے موٹاپے پر قابو پا سکتے ہیں اور وزن میں واضح کمی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو اور اناج کی روٹی یعنی جو اور گندم کی روٹی کو سحری میں لازمی کھانا چاہیے تاکہ پیٹ دیر تک بھرا رہ سکے۔ اس طرح چائے یا کافی کے استعمال سے بالکل گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گرم مشروبات ڈی ہائیڈریشن اور جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں، جو اس گرم موسم میں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ سحری میں غذائیت سے بھرپور اور متوازن خوراک کا استعمال ہو۔ ایسی خوراک سے پرہیز کریں جس میں مرچ، مسالے اور تیل زیادہ ہو، بلکہ بغیر چربی والے گوشت اور سبزیاں اور ان کے ساتھ ساتھ پھلوں پر زیادہ انحصار کریں۔ سحری ایسی چیزوں سے کریں جس میں پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس جیسے انڈے، آلو، دہی، دالیں اور بغیر چربی کے گوشت وغیرہ ہو، ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جسمانی توانائی کو دن بھر میں مستحکم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کچھ لوگ سحری کو ترک کر دیتے ہیں تاکہ موٹاپے میں جلدی سے جلدی کمی ہو سکے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خوراک کو وقت پر کھانے سے انسانی صحت ٹھیک بھی رہتی ہے اور انسان میں طاقت بھی باقی رہتی ہے۔ اگر آپ نے سحری کو ترک کیا تو یہ میٹابولک کی شرح کو کم کر دے گا، جس کی وجہ سے جسم سے چربی گھٹنے کا عمل بھی سست ہو جائے گا۔ زیادہ پانی، جوس اور لسی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ سحری ہو یا افطار۔ ناظرین، دن بھر کے روزے کے بعد میٹابولزم کی رفتار کم ہو چکی ہوتی ہے اور اس وقت زیادہ کھانے کی صورت میں کیلوریز کا ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کھجور سے روزہ کھولنا اس لیے بھی بہترین ہے کیونکہ اسے ہضم کرنا آسان اور کھانے سے بھوک کے احساس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح کھجور جسم کو توانائی بھی فراہم کرتی ہے، جبکہ زیادہ کھانے سے کھجور روکتی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ عام طور پر روزے کے بعد سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم کام کیا جائے، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں، بلکہ روزے میں متحرک رہنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ساتھ چہل قدمی اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی لازمی کریں، کیونکہ روزے میں یہ عمل کرنے سے جسم میں چربی پگھلانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔
دنیا بھر میں لوگ جسمانی وزن میں کمی کے لیے کم از کم 16 سے 20 گھنٹے کے فاقے کو اپناتے ہیں اور اس دوران 4 سے 6 گھنٹے کے وقفے میں کم مقدار میں غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان کے دوران ورزش کو جاری رکھنے سے کیلوریز کی کمی کو فائدے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے جسمانی چربی کی سطح میں نمایاں کمی آ سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ توند سے نجات کافی آسان ہو جاتی ہے اور آپ موٹاپے سے جلد جان چھڑا سکتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک اگرچہ مشہور تو روزے کے لیے ہے، لیکن عملی طور پر دیکھنے میں ہے کہ لوگ اس مہینے میں کھانے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور انسان کے ارد گرد مختلف اقسام کی خوراک موجود رہتی ہے جن سے خود کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کھجور، پھل اور جوسز کا زیادہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ چینی والی اشیاء کم سے کم استعمال کریں۔ اگر وزن میں کم کرنے کے لیے خود پر قابو پانے کی مشق آپ کرتے رہیں، خود پر قابو پا گئے تو بہت کچھ حاصل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کہیں افطار پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کھانے پینے کی بے شمار سامان موجود ہوتا ہے۔ اگر خود پر قابو نہیں رکھا تو وزن کم کرنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، افطار کے وقت جسمانی وزن میں کمی کے خواہش مند لوگوں کو زیادہ سیال جیسے پانی یا قدرتی مٹھاس والے مشروبات کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ دن بھر میں جسم میں ہونے والی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ زیادہ کیلوریز اور تلی ہوئی غذاؤں کو نہیں کھانا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ان کی بجائے آپ اجناس، پھلوں، سبزیوں اور چربی سے پاک گوشت سے اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک آسان سا نسخہ، آپ ایک کپ یا ایک گلاس پانی لیں، اس میں تھوڑی سی روز میری لیس اور تھوڑا سا زیرہ یہ اس میں ڈال کر اسے اچھی طرح بوائل کریں۔ بوائل کرنے کے بعد افطاری کے بعد یا کوشش کریں کہ نماز تراویح کے بعد اسے ایک گلاس پی لیں۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کا وزن بہت جلد کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ اس رمضان میں افطاری کے وقت میٹھی چیزوں سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ مصنوعی میٹھی چیزوں سے، قدرتی میٹھی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ افطاری کے وقت انسان خود پر قابو نہیں رکھتا تو حد سے زیادہ کھانا جو ہے وہ آپ کا وزن کم کرنے کی بجائے آپ کا وزن بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ تلی ہوئی اور مصنوعی میٹھے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رفیق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں۔